بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نظم و میت عامل کا لیسن نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 6 لیسن مکمل کیے تھے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ لیسن کے اندر جو ہے فارسی اشعار کا 23واں اشعار پیش کر رہے ہیں، اور النوع الحادی عشر یہ 11ویں نوع ہے، اور اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ عامل کو بتایا جائے گا آپ کے سامنے۔ ابھی صرف عوامل لفظیہ کا بیان چل رہا ہے، پھر معنویہ اور قیاسیہ کا بیان آپ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شعر نمبر 23 سے۔ 11ویں نوع فرماتے ہیں: دیگر افعال مقارب در عمل چون ناقصند، ہست آکادہ کرو بابا اوشکا دیگر عصا۔ دیگر افعال مقارب در عمل چون ناقصند، ہست آکادہ کرو بابا اوشکا دیگر عصا۔ یعنی لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیں اس کے۔ دیگر معنی ہوتا ہے دوسرا، افعال مقارب دوسرے افعال مقارب ہیں، در معنی میں، عمل میں چو ناقصن، چو معنی طرح، ناقصن یعنی افعال ناقصہ کی طرح، دوسرے افعال مقاربہ ہیں جو عمل میں ناقصہ افعال ناقصہ کی طرح ہیں، اور وہ افعال مقاربہ کادا، کروبا، اوشکا اور عصا ہیں۔ یہ ہوا دوسرے افعال مقاربہ ہیں جو عمل میں افعال ناقصہ کی طرح ہیں، ہست معنی ہیں جو افعال ناقصہ کی طرح ہیں، اور وہ کادا، کروبا، باوشگا اور دوسرا عصا ہے۔ یہ لفظی ہوا۔ با معنی ہوتا ہے ساتھ، اوشگا کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس کا جو مصنف فرماتے ہیں وہ ترجمہ دیکھیں۔ افعال مقاربہ عمل میں افعال ناقصہ کی مانند، افعال مقاربہ عمل میں افعال ناقصہ کی مانند ہیں، اور وہ کادا، کربا، اوشکا اور عصا ہیں۔ یعنی یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، کادا، کربا، اوشکا، اور یہ افعال مقاربہ عمل میں افعال ناقصہ کی طرح ہیں۔ اس کی مزید توضیح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیگر افعال مقارب یعنی 11ویں نوع میں 4 افعال مقاربہ ہیں، اور یہ عمل میں افعال ناقصہ کی طرح ہیں، یعنی یہ افعال بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جس طرح سے افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ بھی عمل میں افعال ناقصہ کی طرح ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے، فرق بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان کی خبر یعنی افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ میں اس طرح سے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ان میں یہ شرط ہے کہ ان کی خبر جو ہے ہمیشہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، لہذا محلاً منصوب ہوگی۔ جیسے کادا بکر یجیو، قریب ہے کہ بکر آئے، تو دیکھیں کادا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور بکر اس کا اسم ہے، اور یجیو اس کی خبر ہے جو جملہ فعلیہ مضارعہ ہے۔ دوسری مثال کربا او زید یخرجو، یعنی زید کا امید ہے کہ زید نکلے، تو یہاں پر زید جو ہے فاعل ہے اس کا، اور یخرجو جو ہے اس کا جو ہے خبر ہے، اور جو فعل مضارع ہے جملہ فعلیہ مضارعہ۔ تیسرا اوشکا خالد یذهب، امید ہے کہ خالد جائے، تو یہاں پر بھی اوشکا یہ افعال مقاربہ میں سے تیسرا ہے، اور اس کا اسم خالد مرفوع ہے، اور خبر جو ہے یذهب فعل مضارع جملہ فعلیہ ہے، محلاً منصوب ہے۔ اسی طرح عسى الله ان یشفینی، امید ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ یہاں پر عسیٰ جو ہے فعل مقاربے میں سے، اور کلمہ جلالت اس کا اسم ہے، اور ان یشفینی یہ جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے، ان یشفینی اس کی خبر ہے جو فعل مضارع کی صورت میں ہے، اور ان داخل ہے اس لیے اس پر نصب آ گیا۔ اب بیان فرماتے ہیں یہ 4 ہیں افعال مقاربہ: عصا، کادا، کربا، اوشکا۔
لیکن فرماتے ہیں خیال رہے کہ افعال مقاربہ کا 4 ہونا، یہ 4 جو بیان کیے گئے 4 ہونا صاحب مئت و عامل شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک ہے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک افعال مقاربہ 4 ہیں، جبکہ بعض نحات کے نزدیک یعنی بعض نحویوں کے نزدیک جعلا، تفیقہ اور اخذا بھی افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 اور ہو گئے، تو گویا کہ یہ 7 ان کے نزدیک ہو جائیں گے، اور صاحب مئت و عامل شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک 4 افعال مقاربہ ہوں گے۔ ان کا فائدہ فرماتے ہیں کہ افعال مقاربہ کو افعال منسلخہ بھی کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں نوع الثانی عشر، 12ویں نوع ہے، اس کے اندر بھی کچھ جو ہے عوامل کو بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں 12ویں النوع الثانی عشر، 24واں شعر ہے اس کا۔ فرماتے ہیں دیگر افعال یقین و شک بود کان بردو اسم چوں در آید ہر ایک منصوب سازد ہر دورا۔ دیگر افعال یقین و شک بود کان بردو اسم چوں در آید ہر یک منصوب سازد ہر دورا۔ دیگر معنی دوسرے، مزید، بود معنی ہیں، افعال شک و یقین یعنی یقین اور شک والے افعال ہیں، کان بردو، کان وہ جو کہ بردو، بر معنی پر، دو اسموں پر، چوں معنی جب، در آیت آتے ہیں، 2 اسموں پر آتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے ہر یک دورہ، ہر ایک یعنی دوسرا، ہر دونوں کے دونوں کیا ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، منصوب سعادت منصوب بناتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں چونکہ افعال مقاربہ جو ہیں یہ اب بیان فرما رہے ہیں کہ دیگر افعال شک و یقین یعنی افعال قلوب کا بیان چل رہا ہے اس 12ویں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیگر افعال شک و یقین یعنی دوسرے افعال شک و یقین ہیں جو کہ ان میں دونوں کے دونوں اسم پر داخل ہو کر اور دونوں کو منصوب بنا دیتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، مزید افعال شک و یقین میں، افعال شک و یقین میں جن میں سے ہر ایک، مزید افعال شک و یقین ہیں جن میں سے ہر ایک، جن میں ہر یک، ہر دورہ، جن میں سے ہر ایک فعل 2 اسموں پر آ کر دونوں کو منصوب بنا دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے۔ دوسرے افعال شک و یقین ہیں جو کہ 2 اسموں پر آ کر کے دونوں کو منصوب بنا دیتا ہے۔ ہر ایک فعل 2 اسموں پر آ کر چوں یعنی کہیں گے چوں در آید، جو کہ 2 اسموں پر آ کر ہر ایک کو منصوب بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کیا وضاحت فرما رہے ہیں یہاں پر، توضیح ہے۔ دیگر افعال یقین و شک یعنی 12ویں نوع میں 7 افعال یقین و شک کے ہیں، ان میں سے ہر ایک فعل جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب منصوب کر دیتا ہے۔ جیسے علمت اللہ خالقا، میں نے اللہ کو یقین سے جان لیا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر علمت یہ افعال یقین میں سے ہے، اور یہ داخل ہوا 2 اسموں پر، ایک کلمہ جلالت اور خالق پر، اور دونوں کو اسمیت کی بنیاد پر اس نے دونوں کو منصوب کر دیا۔ تو دونوں اسم ہیں اس کے منصوب ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ جس پر داخل ہوں گے اپنے ماں بعد 2 اسموں کو نصب دیں گے۔ اب یہاں پر اسی کے جو 7 افعال شک و یقین ہیں اسی کے بارے میں دوسرے شعر میں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 25 ہے خلت باشد با علمت پس حسبت با زعمت پس ظننت با رأیت پس وجدت بے خطا، بے خطا معنی ہوتا ہے بلا خطا، یعنی اس کا ترجمہ تو ظاہر ہے، خلتو ہے علمتو کے ساتھ، پھر حسبتو ہے زعمتو کے ساتھ، پھر ظننتو ہے رأیتو کے ساتھ، اور پھر وجدتو ہے، تو یعنی یہ لفظ ہوا۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں خلتو، علمتو، حسبتو، زعمتو، ظننتو، رأیتو، وجدتو ہے بغیر خطا کے، اس طرح سے ہوگا۔ اب فرماتے ہیں اس میں وضاحت، یہ 7 جو ہوئے 1 2 3 4 5 6 7، تو یہ 7 ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس کے بارے میں ان میں سے علمتو، ان میں بھی جو ہے افعال شک و یقین کون سے ہوں گے، اور اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں۔
ان میں سے علمت، رأیت، وجدت یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے علمت، رأیت اور وجدت یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ خلت، حسبت اور ظننت شک ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خلت، حسبت اور ظننت شک ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور زعمت جو ہے وہ شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، زعمت اللہ غفوراً، اب یہاں جب اللہ کی طرف نسبت کی تو یہاں اس کا معنی یوں کریں گے، میں نے یقین کر لیا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اور جب انسان کی طرف نسبت ہے تو یہاں شک کا معنی پیدا کریں گے، زعمت زیداً فاضلاً، میں نے گمان کیا، یہ شک ہوا زید کے فاضل ہونے کا، مجھے گمان ہوا کہ زید فاضل ہے۔ تو پہلی مثال میں جو ہے زعمت جو ہے یقین پر دلالت کرنے کے لیے ہے، اور دوسری مثال میں شک پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ اب فائدہ فرماتے ہیں ان افعال کو افعال قلوب، افعال نواسخ اور دواخل مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، جب علمت بمعنی عرفت، رأیت بمعنی ابصرت اور وجدت بمعنی اصبت ہو تو ان کا ایک ہی مفعول بھی آئے گا۔ اب اس کے دو مفعول بھی نہیں آئیں گے، جبکہ علمت عرفت کے معنی میں ہو، رأیت ابصرت کے معنی میں اور وجدت اصبت کے معنی میں ہو تو ان کا ایک ہی مفعول آئے گا، اور اس وقت یہ افعال شک و یقین نہیں کہلائیں گے بلکہ عام افعال کی طرح ہوں گے۔ جیسے علمت زیداً، یہاں پر دیکھیں میں نے زید کو جانا، تو یہاں پر زید جو ہے اس کا مفعول اول، مفعول ثانی وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ افعال مقاربہ کے طور پر یہ ہیں، افعال قلوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ عام افعال کی طرح ہیں، تو اب اس کے جو ہے ایک ہی مفعول ہوگا، یہ زیداً ایک مفعول ہے اس کا۔ اسی طرح رأیت جبلاً، یہاں رأیت ابصرت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ افعال اس وقت یہ جو ہے صرف میں نے پہاڑ کو دیکھا، تو صرف یہاں پر ایک مفعول ہے جس کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح وجدت ضالۃ، وجدت معنی اصبت کے معنی میں نے گمراہی کو پایا، تو یہاں پر وجدت کے بعد جو آیا وہ بھی جو ہے اسم ہے، لیکن اس اسم کو اس طرح سے نصب نہیں دے رہا ہے کہ وہاں پر جو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے ایک مفعول کو نصب دیں گے اور دو مفعول بھی کو نصب نہیں دیں گے، تو یہاں اب وہ اس معنی میں نہیں رہا بلکہ اب یہاں پر ایک سادہ سے عام افعال کی طرح ہو گیا، اس لیے صرف ایک مفعول کو نصب دے گا، وجدت الضالۃ، تو یہ ضالۃ اس کا مفعول ہے۔ اب یہاں سے نوع ثالث جو ہے اس کا ایک شعر اور باقی ہے تاکہ یہ پوری ہو جائے۔ نوع ثالث عوامل لفظیہ کی بیان ہو جائے گا۔ النوع الثالث عشر، النوع الثالث عشر کے اندر 26واں شعر بیان فرما رہے ہیں، رافع اسماء جنس افعال مدح و ذم بود، چار باشد نعم بئسا سا آ گئے حبذا۔ رافع اسماء جنس افعال مدح و ذم بود، چار باشد نعم بئسا سا آ گئے حبذا، یعنی رافع اسماء جنس، اسماء جنس کو رفع دینے والے افعال مدح و ذم ہیں، اسماء جنس کو رفع دینے والے افعال مدح و ذم ہیں، چار ہیں وہ، نعم، بئسا، سا اور حبذا۔ آنگہ معنی اس وقت، جس وقت، اور حبذا، یہ چار ہیں اسماء افعال، اسماء جنس کو رفع دینے والے جو ہیں وہ چار، اسماء جنس کو رفع دینے والے افعال مد و ذم وہ چار ہیں، نعمہ، بیسا اور سا اور حبذا۔ ان کی الگ الگ وہ ہے کہ نعمہ سا کس کے لیے آئے گا، بیسا اور سا کس کے لیے آئے گا، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں ترجمہ دیکھ لیں اس کا، افعال مد و ذم، افعال مد و ذم اسماء جنس کو رفع دیتے ہیں، اسماء جنس کو رفع دیتے ہیں، افعال مد و ذم جنس رافع، افعال مد و ذم جو ہے جنس، اسماء جنس کو رفع دیتے ہیں، اور یہ چار ہیں، نعمہ، بئسا، سا اور حبذا۔ اب ان کی تفصیل بیان فرما رہے، یعنی 13ویں نوع میں چار افعال مد و ذم ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں، ایک ہے نعمہ اور حبذا مدح کے لیے، اور بئسا اور سا ذم کے لیے موضوع ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہ ان میں سب میں حبذا کے علاوہ باقی افعال یعنی سب تو جو ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں، اور
خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 13ویں نوع میں 4 افعال مدودم ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، اور نعمہ اور حبذا مدح کے لیے آتے ہیں، اور بیسا اور سا ضم کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سب کا عمل تو ایک صحیح ہے، لیکن حبذا کے علاوہ، حبذا میں تھوڑا فرق ہے، حبذا کے علاوہ باقی افعال میں یہ شرط ہے کہ ان کا فاعل اسم جنس معرب باللام عہد ذہنی ہو، یا معرب بالعہد بلام عہد ذہنی کی طرف مضاف ہو۔ یعنی اس کے لیے کیا ہے، حبذا کے لیے ان کا فاعل اسم جنس معرب باللام عہد ذہنی ہو، یا معرب باللام عہد ذہنی کی طرف مضاف ہو۔ جیسے دیکھیں نعم الرجل بکرن، اب یہاں پر اس کا جو ہے اس کا نعمہ کا جو فاعل ہے وہ جو ہے معرب باللام ہے، اسم جنس ہے معرب باللام الرجل، اور بکرن اس کا مخصوص ہے۔ اسی طرح بئسا، دوسری مثال میں بئسا، اس کا جو ہے ان کا فاعل جو ہے معرب باللام عہد ذہنی، یعنی یہ کہیں گے معرب لام عہد ذہنی کی طرف مضاف ہے، معرب باللام عہد ذہنی الرجل کی طرف مضاف ہے غلام، اور یہ اس کا بیسا کا فاعل ہے، اور زیدن جو ہے مضموم ہے یعنی مخصوص بالمد اور مضموم بالمز، تو اس کو کہیں گے جو ہوگا، جو تعریف والے ہوں گے ان کو بولیں گے مخصوص بالمد، اور جو بیسا اور سا آئیں گے ان کے جو آئیں گے مخصوص تو ان کو ہم کہیں گے بیسا اور سا کے اعتبار سے پکاریں گے مضموم بالضم۔ تو بیسا غلام الرجل یہاں پر مضاف ہے الرجل کی طرف، لام عہدی ذہنی کی طرف، تو یہاں پر اس کا فاعل بن جائے گا، اور زیدن اس کا مخصوص بن جائے گا۔ تو فرماتے ہیں حبذا کے علاوہ کیوں ہے، حبذا میں فعل مدح صرف حبہ ہے، اور ذا اس میں اشارہ اس کا فاعل ہے، جیسے حبذا داود، اور یہ ذا اس کا فاعل ہے، اور داود اس کا مخصوص بالمدح ہے۔ ان افعال کو افعال مد و ضم کو افعال جوامد اور افعال منسلخہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہوا سبق جو تھا افعال عوامل لفظیہ کا بیان، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 26 اشعار پڑھے گئے۔ تو آج یہ ہمارا لیسن نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ اگلے اسباق میں عوامل قیاسیہ اور عوامل معنویہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظام سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔